پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح امریکہ اور ایران کے اختلافات کم ہو جائیں اور کسی معاہدے پر پہنچا جا سکے، مگر اس حوالے سے دونوں طرف موجود سخت گیر عناصر کی وجہ سے معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اب امریکہ میں بھی ایک لابی پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہو گئی ہے۔ پاکستان کی ان سفارتی کوششوں کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ کیمپین شروع کی جا رہی ہے، کیونکہ کل پہلے امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز نے رپورٹ کیا کہ امریکی حکام کے مطابق جب پاکستان نے خود کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک سفارتی رابطہ کار کے طور پر پیش کیا، تو اسی دوران پاکستان نے خاموشی سے ایران کے فوجی طیاروں کو اپنے فضائی اڈوں پر کھڑا ہونے کی اجازت بھی دے دی، جس سے وہ طیارے ممکنہ طور پر امریکی فضائی حملوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے کچھ سویلین طیارے پڑوسی ملک افغانستان میں بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ تاہم 2 امریکی عہدیداروں کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ ان طیاروں میں کوئی فوجی طیارے بھی شامل تھے یا نہیں۔ یہ تمام نقل و حرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ بظاہر ایران اپنی باقی ماندہ فوجی اور فضائی صلاحیتوں کو بڑھتے ہوئے تنازع سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خبر کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ اپریل کے آغاز میں صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے کچھ دن بعد ایران نے اپنے کئی طیارے پاکستان ایئر فورس کے نور خان ایئر بیس پر بھیجے، جو راولپنڈی کے قریب واقع ایک اہم فوجی تنصیب ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کے اس فوجی ساز و سامان میں ایرانی فضائیہ کا ایک RC-130 طیارہ بھی شامل تھا، جو C-130 ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹ طیارے کی ایک انٹیلیجنس جمع کرنے والی قسم ہے۔ ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے نور خان ایئر بیس سے متعلق ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نور خان بیس شہر کے بالکل درمیان میں واقع ہے، وہاں بڑی تعداد میں طیاروں کی موجودگی عوام کی نظروں سے چھپ ہی نہیں سکتی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے CBS نیوز کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان CBS نیوز کی اس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے، جس میں نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے، اور پاکستان اس رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیتا ہے۔ ایسی قیاس آرائیہ بظاہر خطے میں استحکام اور امن کی جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق جنگ بندی کے بعد اور اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی مرحلے کے دوران ایران اور امریکہ کے کئی طیارے پاکستان آئے تاکہ مذاکراتی عمل سے وابستہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیموں اور انتظامی عملے کی نقل و حرکت کو آسان بنایا جا سکے۔ کچھ طیارے اور معاون عملہ آئندہ مذاکراتی مراحل کی توقع میں عارضی طور پر پاکستان میں ہی موجود رہے۔ اگرچہ باضابطہ مذاکرات ابھی دوبارہ شروع نہیں ہوئے، لیکن اعلیٰ سطحی سفارتی رابطے جاری رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ کے اسلام آباد کے دوروں کو موجودہ انتظامی اور لاجسٹک انتظامات کے ذریعے ممکن بنایا گیا۔ اس وقت پاکستان میں موجود ایرانی طیارے جنگ بندی کے دوران آئے تھے اور ان کا کسی بھی فوجی صورتحال یا حفاظتی انتظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس کیے جانے والے دعوے قیاس آرائی ہیں، گمراہ کن ہیں اور حقیقت سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ دفتر خارجہ نے مزید لکھا کہ پاکستان نے ہمیشہ بات چیت اور کشیدگی میں کمی کی حمایت میں غیر جانبدارانہ، مثبت اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی کردار کے تحت پاکستان نے ضرورت پڑنے پر معمول کی انتظامی اور لاجسٹک سہولیات فراہم کی ہیں، جبکہ تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مکمل شفافیت اور مسلسل رابطہ برقرار رکھا ہے۔ پاکستان مذاکرات کو فروغ دینے، کشیدگی کو کم کرنے اور خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور سلامتی کو آگے بڑھانے کی تمام مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ CBS نیوز کی یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے امریکی سینیٹر لنزے گرام نے اس رپورٹ کو ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر یہ رپورٹ درست ہے تو اس کے نتیجے میں ایران، امریکہ اور دیگر فریقوں کے درمیان ثالث کے طور پر پاکستان کے کردار کا سرنو جائزہ لینا پڑے گا۔ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے دفاعی حکام کے کچھ سابقہ بیانات کو دیکھتے ہوئے اگر یہ بات درست بھی ہو تو مجھے حیرت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ لنزے گرام ٹرمپ کے ان قریبی افراد میں شامل ہیں جو شروع سے ہی ایران پر حملوں کا مطالبہ کرتے آئے ہیں، اور اب بھی جب ٹرمپ انتظامیہ میں کچھ افراد جنگ بندی اور سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں تو لنزے گرام اعلانیہ طور پر ایران کو بمباری کے ذریعے معاہدے پر آمادہ کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ میں ایک لابی مستقل طور پر پاکستان کے کردار کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور خود اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو تک پاکستان سے متعلق قیاس آرائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور لنزے گرام کی اس پوسٹ سے ایک دن پہلے CBS نیوز کو دیے گئے انٹرویو کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارے سامنے کئی ایسے ممالک تھے جنہوں نے بنیادی طور پر جعلی ایڈریسز اور بوٹس کے ذریعے سوشل میڈیا کو استعمال کیا تاکہ اسرائیل کے لیے امریکی ہمدردی کو ختم کیا جا سکے اور امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کو کمزور کیا جا سکے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مفاد میں ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ لیکن جب ان میں سے کسی ایڈریس کا سراغ لگاتے ہیں تو وہ پاکستان کے کسی تہہ خانے کا نکلتا ہے، اور اس چیز نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اور اب امریکہ سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں پاکستان ایران کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپنا رہا۔ اس حوالے سے CNN نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کے کچھ قریبی لوگ چاہتے ہیں کہ ثالث ملک پاکستان بھی ایران کے ساتھ بات چیت میں زیادہ واضح اور سخت انداز اپنائے
اور کچھ امریکی حکام کو کافی عرصے سے شک ہے کہ پاکستانی حکام ٹرمپ کی ناراضی ایران تک پوری شدت سے نہیں پہنچا رہے ہیں، جیسا کہ ٹرمپ نے عوامی طور پر اظہار کیا ہے۔ یعنی ٹرمپ ایک طرف خود عوامی طور پر اظہار کر رہے ہیں، جو دل چاہتا ہے پوسٹ کر دیتے ہیں، مگر الزام پاکستان پر لگ رہا ہے کہ یہ ناراضی پاکستان پوری طرح ایران پر نہیں پہنچا رہا ہے۔ خبر کے مطابق، 2 سورسز کے مطابق، کچھ امریکی حکام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایران کے موقف کو امریکہ کے سامنے حقیقت سے زیادہ مثبت انداز میں پیش کرتا ہے۔ ایک علاقائی عہدیدار نے پیر کو کہا کہ خطے کے کئی ممالک اور پاکستان ایران کو یہ پیغام دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ناراض ہیں اور یہ سنجیدہ سفارتکاری کا آخری موقع ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایران کسی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے۔ اس عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران مذاکرات کے معاملے میں مختلف سوچ اور مختلف وقت کے انداز پر کام کر رہے ہیں، جبکہ ایران کئی دہائیوں سے معاشی دباؤ برداشت کرتا آیا ہے۔ ٹرمپ نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ دوبارہ ملاقات کی تاکہ آئندہ کے اقدامات پر بات کی جا سکے۔ مذاکرات سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے چین روانہ ہونے سے پہلے کسی بڑے فیصلے کا امکان کم ہے۔ الجزیرہ نے بھی امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اکثر ایران کے موقف کو حقیقت سے زیادہ مثبت انداز میں پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ کے اتحادی پاکستانی ثالثوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی بات چیت میں زیادہ صاف گو اور واضح ہوں۔ تاہم الجزیرہ کے مطابق ایک پاکستانی عہدیدار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان دونوں فریقوں کے ساتھ اتنا ہی واضح رہا ہے جتنا کوئی غیر جانبدار ثالث ہو سکتا ہے، کیونکہ ثالثی کی کامیابی کے لیے غیر جانبداری ضروری ہے، نہ کہ کسی ایجنڈے کو آگے بڑھانا۔ پاکستانی عہدیدار کے مطابق مقصد اس پیچیدہ تاریخی اور انتہائی اہمیت کے حامل تنازع کو حل کرنا ہے، نہ کہ کریڈٹ لینا ہے یا صرف خبروں میں جگہ بنانا ہے۔